دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیاری کے ڈان نبیل گبول کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے دادا کون تھے، والدین کیا کرتے تھے، بہن بھائی کتنے ہیں، یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، شادی کس سے کی اور اولاد آج کہاں ہے۔ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کا لیاری گینگ وار سے کیا تعلق تھا، رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ سے یاری اور پھر دشمنی کیسے ہوئی، وہ وقت جب عزیر بلوچ نے ان کا لیاری میں داخلہ بند کر دی، پیپل پارٹی سے علیحدگی کر لی اور پھر اسی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آخر میں ہم آپ کو دھرندھر فلم اور نبیل گبول کنٹروورسی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں یہ سب حقائق۔ خاندانی پس منظر۔ نبیل گبول کا تعلق گبول بلوچ قبیلے کی اخوانی شاخ سے ہے۔ یہ ایک قدیم بلوچ قبیلہ ہے جو تاریخی طور پر بلوچستان سے ہجرت کر کے سندھ کے ساحلی علاقے میں آباد ہوا۔ یہ قبیلہ بہادری، مہمان نوازی اور قبائلی روایات کے لیے مشہور ہے اور آج بھی سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بیرون ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ خاندان کی سیاسی بنیاد نبیل گبول کے دادا خان بہادر اللہ بخش گبول نے رکھی۔ وہ تحریک پاکستان کے حامی تھے، سندھ اسمبلی میں پاکستان ریزولوشن کی حمایت کی اور مزار قائد کے لیے زمین عطیہ کی۔ وہ کراچی کے 2 بار میئر رہے۔ انہوں نے کراچی کی ابتدائی شہری ترقی اور لیاری کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ خاندان کا مرکز لیاری کا گبول ہاؤس رہا ہے جو نہ صرف رہائش گاہ ہے بلکہ دہائیوں تک کراچی کی سیاست کا اہم مرکز رہا ہے۔ لیاری کے بلوچوں میں اس خاندان کی عزت ایک سیاسی لیڈر سے زیادہ سردار اور قبائلی بڑے کے طور پر ہے۔ والدین۔ نبیل کے والد سردار احمد گبول خان ایک بزنس مین اور گبول قبیلے کے سابق چیف سردار تھے۔ انہوں نے دادا کی سیاسی اور قبائلی وراثت سنبھالی، قبیلے کے معاملات حل کیے اور لیاری کی مقامی سطح پر اثر و رسوخ رکھا۔ والدہ کے بارے میں عوامی سطح پر معلومات محدود ہیں۔ وہ روایتی اور پردہ دار خاتون تھی اور سیاست سے دور رہیں۔ بہن بھائی۔ نبیل گبول کے کل 3 بھائی ہیں جن میں خود نبیل شامل ہے۔ وہ واحد بھائی ہیں جنہوں نے سیاست کو پیشہ بنایا جبکہ باقی دونوں بزنس میں مصروف رہے۔ بڑے بھائی سرفراز احمد خان گبول عمانی شہریت رکھتے ہیں اور عمان میں کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ خاندانی بزنس بھی سنبھالتے ہیں۔ دوسرے بھائی کے نام کی واضح تفصیل عوامی ذرائع میں نہیں ملتی لیکن وہ بھی والد کی طرح بزنس مین ہیں اور سیاست سے دور رہے۔ ابتدائی زندگی۔ نبیل 16 نومبر 1962 کو لیاری کراچی سندھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایس ٹی پیٹرکس ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ کراچی کا ایک پرانا اور معیاری اسکول ہے۔ 1982 میں کراچی یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری مکمل کی۔ بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے امریکہ میں کچھ کالج کی تعلیم بھی حاصل کی لیکن مکمل ڈگری کراچی یونیورسٹی سے لی۔ سیاست میں انٹری۔ نبیل نے 24 سال کی عمر میں پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ ان کے خاندان کی پاکستان پیپل پارٹی سے دیرینہ وابستگی کی وجہ سے تھا۔ نبیل کے چچا عبدالستار گبول پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گبول خاندان 3 پشتوں سے لیاری اور کراچی کی سیاست میں فعال رہا۔ دادا اللہ بخش گبول نے برطانوی دور اور پاکستان بننے کے بعد سیاست کی جبکہ چچا نے 1970 میں لیاری سے کامیابی حاصل کی۔ نبیل گبول 2 بار سندھ اسمبلی کے MPA منتخب ہوئے۔ وہ سندھ اسمبلی کے سب سے کم عمر ڈپٹی اسپیکر بھی بنے۔ شادی اور اولاد۔ نبیل گبول کی اولاد کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، نادر نبیل گبول، یہ ان کا بڑا بیٹا ہے۔ یہ سندھ حکومت کے ترجمان اور پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ ہے۔ نادر سیاسی طور پر سب سے زیادہ فعال ہے۔ یہ اکثر انٹرویوز دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ نمبر 2، اسد نبیل گبول، یہ چھوٹا بیٹا ہے۔ اسد بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے نوجوان ونگ سے منسلک ہے۔ علاقائی مسائل میں فعال رہتے ہیں۔ غیر مصدقہ شدہ ذرائع کے مطابق ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ماہین نبیل اور زویا گبول۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی مولا بخش سومرو، سابق اسپیکر الہی بخش سومرو کے پوتے سے 2025 کے آس پاس ہوئی تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر شادی کی تصاویر دستیاب ہیں جن میں ڈاٹر آف ریسپیکٹڈ MNA نبیل گبول کا واضح ذکر ہے۔ لیاری گینگ اور نبیل گبول۔ رحمان ڈکیت کا تعلق لیاری کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانے وقتوں سے گبول خاندان کا وفادار مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رحمان ڈکیت کے والد کے گبول خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ نبیل گبول نے کئی بار اعتراف کیا کہ رحمان ان کے لیے ایک سیاسی ورکر کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ 2002 اور 2008 کے انتخابات میں رحمان ڈکیت نے لیاری میں نبیل گبول کی انتخابی مہم چلانے اور ووٹ بینک کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اس وقت تک اسے ایک سماجی کارکن کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد عزیر بلوچ نے لیاری امن کمیٹی کی کمان سنبھالی۔ نبیل گبول لیاری کے منتخب نمائندے تھے اور روایتی طور پر علاقے کے سیاسی معاملات پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ تاہم عزیر بلوچ نے امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک متوازی حکومت قائم کر لی تھی۔ عزیر بلوچ اب صرف ایک گینگ لیڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ لیاری کے سیاسی فیصلے خود کرنا چاہتے تھے، جس سے نبیل گبول کا سیاسی اثر و رسوخ کمزور پڑنے لگا۔ عزیر بلوچ نے مطالبہ شروع کر دیا کہ لیاری سے بلدیاتی اور عام انتخابات میں امیدواروں کا فیصلہ امن کمیٹی کرے گی۔ اس مداخلت نے نبیل گبول کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ان کی سیاسی زمین چھین رہا ہے۔ اس دوران ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس وقت کی صوبائی حکومت کے بعض طاقتور وزراء اور شخصیات نے نبیل گبول کے بجائے عزیر بلوچ کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ نبیل گبول نے کئی بار شکایت کی کہ پارٹی قیادت گینگ وار کے عناصر کو ان پر ترجیح دے رہی ہے، جس نے ان کے درمیان خلیج کو مزید بڑھا دیا۔ تعلقات اس حد تک خراب ہوئے کہ عزیر بلوچ گروپ کی جانب سے نبیل گبول کے لیاری میں داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی۔ نبیل گبول نے میڈیا پر کئی بار کہا کہ مجھے میرے اپنے ہی حلقے میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور مسلح گروہ میرے ووٹرز کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ ایسے میں نبیل نے پاکستان پیپل پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ نبیل گبول کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ جب لیاری امن کمیٹی اور عزیر بلوچ نے ان کے لیے زمین تنگ کر دی تو ان کی اپنی پارٹی نے انہیں تحفظ دینے کے بجائے گینگ وار کے عناصر کے ساتھ مصلحت اختیار کر لی۔ نبیل گبول نے الزام لگایا کہ سندھ حکومت کے بعض طاقتور وزراء جیسے ذوالفقار مرزا اور دیگر عزیر بلوچ کو شے دے رہے ہیں تاکہ نبیل گبول کا سیاسی قد کم کیا جا سکے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پارٹی قیادت اب ان کی شکایت سننے کے بجائے عزیر بلوچ کے ووٹ بینک اور مسلح طاقت پر بھروسہ کر رہی ہے۔ کئی مہینوں کی کشمکش اور لیاری سے عملی طور پر بے دخلی کے بعد نبیل گبول نے 17 مارچ 2013 کو MQM ہیڈ کوارٹرز جا کر MQM میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ 2013 کے عام انتخابات لیاری کی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات ثابت ہوئے۔ نبیل گبول لیاری سے الیکشن لڑنے کے بجائے MQM کے ٹکٹ پر عزیز آباد سے لڑے اور جیت گئے۔ پیپل پارٹی نے لیاری میں ان امیدواروں کو ٹکٹ دیے جنہیں عزیر بلوچ کی حمایت حاصل تھی۔ شاہجہاں بلوچ کو گینگ وار کی حمایت سے جتوایا گیا، جس سے یہ تاثر پکا ہو گیا کہ لیاری پر اب ریاست کے بجائے گینگ کا حکم چلتا ہے۔ نبیل گبول کی غیر موجودگی میں لیاری کی لسانی تقسیم مزید گہری ہوگی۔ گینگ وار نے کچھی برادری کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کچھی خاندان لیاری سے ہجرت کر کے بدین اور ٹھٹھا منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران لیاری میں کئی ماہ تک کرفیو جیسی صورتحال رہی اور روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گرتی رہیں۔ جب صورتحال وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قابو سے باہر ہونے لگی تو ستمبر 2013 میں رینجرز اور پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا۔ رینجرز نے لیاری کے اندر داخل ہو کر گینگ وار کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ آپریشن کے دباؤ کی وجہ سے عزیر بلوچ دبئی فرار ہو گیا، جس سے گینگ کی طاقت بکھرنا شروع ہوگی۔ MQM میں نبیل گبول کا وقت زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں ان کی وہ عزت نہیں جو پیپل پارٹی میں تھی۔ فروری 2015 میں انہوں نے MQM اور اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ چند سال تک سیاسی طور پر تنہا رہے، لیکن میڈیا پر مسلسل لیاری، گینگ وار اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرتے رہے۔ 2017 اور 2018 کے دوران جب کراچی آپریشن کے نتیجے میں لیاری سے گینگ وار کا تقریباً خاتمہ ہو گیا اور عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا تو نبیل گبول کے لیے لیاری کے راستے دوبارہ کھل گئے۔ 2018 میں انہوں نے دوبارہ پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ فلم دھرندھر اور نبیل گبول۔ فلم دھرندھر میں جمیل جمالی، جو نبیل گبول کا عکس ہے، کا کردار ایک طاقتور سیاستدان کے بجائے ایک کمزور اور مضحکہ خیز شخصیت کے طور پر ڈالا گیا ہے۔ اسے ایک ایسے سیاستدان کے طور پر دکھایا گیا ہے جو لیاری کے گینگسٹر کے اشاروں پر ناچتا ہے اور اپنی بقا کے لیے مجرموں کی خوشامد کرتا ہے۔ فلم میں جمیل جمالی کی حرکات و سکنات اور بولنے کے انداز کو سنجیدہ سیاستدان کے بجائے ایک کارٹون یا کامیڈین جیسا دکھایا گیا ہے تاکہ تماشائیوں کو تفریح فراہم کی جا سکے۔ کردار کا ایک اور رخ اس کی بیٹی کا گینگسٹر کے ساتھ تعلق ہے، جہاں اسے ایک بے بس اور لاچار باپ دکھایا گیا ہے جو اپنے گھر کے معاملات پر بھی قابو نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک طرف ریاست کا نمائندہ بنتا ہے اور دوسری طرف جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ ساز باز کرتا دکھایا گیا ہے۔ اصل زندگی میں نبیل گبول نے اس کردار پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی شخصیت کو کامیڈین کے طور پر دکھا کر
ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی والا پہلو مکمل طور پر من گڑت اور ان کی خاندانی عزت پر حملہ ہے، اور وہ اس کردار کی وجہ سے فلم سازوں کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔